بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا محترم اور مکرم بھائی سوچے ہم تو قربانی نہیں کر سکتے، اور وہ واقعتاً صحیح کہتا ہو۔ میری پہلی دعا تو یہ ہے اللہ اس پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دے اور اسے مال و مال کر دے، وہ لوگوں کو تقسیم کرنے والا بنے، وہ بھی اس خوشی میں لوگوں کو شریک کرے اور خود بھی خوش ہو۔ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو کیا اس کو قربانی کا ثواب لینے میں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ پہلا راستہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ میرا بڑھاپا آ گیا، میں تو بیٹھے بیٹھے ذکر کرتی ہوں، کوئی ایسی بات ہی بتا دے کہ مجھے اجر زیادہ مل جائے۔ تو آپ نے 4 کلمات بتائے، کہا ام ہانی سبحان اللہ جب 100 مرتبہ پڑھ لو گی تو اجر تمہیں اللہ اتنا دے گے کہ تم نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اگر 100 مرتبہ آپ الحمدللہ کہہ دو تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر و ثواب، اور اگر آپ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھ لو تو 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے جو ہیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا ثواب ہے۔ ام ہانی اگر آپ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو زمین و آسمان کا خلا تیرے لیے نیکیوں سے بھر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے جو ہے بہت آسان لیکن ہم سے رہ جاتا ہے۔ دن کی 12 گھڑیاں، دن شروع ہوا، نماز پڑھی، جمعے کے دن اشراق پڑھی، چاش پڑھی، جو پہلی گھڑی میں جمعے کے دن آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، اور 5ویں گھڑی والے جو ہیں وہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ثواب لکھنے والے فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ کے وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ میرے بھائی ہمیں خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہیے تاکہ ہم سارا سال ہی قربانیوں کا اجر لیتے رہیں۔